الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاسدي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات اللہ. سورہ مبارکہ بقرہ کی 42ویں آیت ہے، جس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، یعنی حق میں باطل کی ملاوٹ نہ کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو پوشیدہ نہ کرو، مخفی نہ کرو، حق کو چھپاؤ نہیں اگر تم جانتے ہو. کل کی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ آیت خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کے علماء کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ وہ لوگ زبور میں، تورات میں، انجیل میں تحریفات کرتے تھے، لوگوں کو ان تحریفات کے ذریعے
گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں پیغمبر اسلام کے سلسلے میں بہت کچھ مطالعہ کرتے تھے، دیکھتے تھے۔ وہ خود جانتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے کہ پیغمبر اسلام حقیقی نبی ہیں، یہ ان کی کتابوں سے ثابت ہے۔ لیکن جب ان کی قوم ان سے پوچھتی تھی کہ ہماری کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے تو ہم انہیں کیوں نہیں تسلیم کرتے، تو وہ اپنی کتابوں کی آیات کی من مانی تعویلات کرتے تھے، اور قوم کو یہ بتاتے تھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے، یہ ہے، اور لوگ گمراہ ہوتے تھے۔ تو ان لوگوں کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، اور اگر تم حق کے بارے میں جانتے ہو تو اسے چھپاؤ نہیں۔ اب ایک سوال یہاں پر مخالفین کی طرف سے، اغیار کی طرف سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ جب یہ آیت بنی اسرائیل کے یعنی یہود و نصارہ کے علماء کے لیے نازل ہوئی ہے تو پھر یہ آیت ہم کو کیوں سنائی جاتی ہے؟ اس کا ہم سے یعنی اس دور کے لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں قبلہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور ہے اور قرآن کو سمجھنا اور ہے۔ قرآن فہمی بہت آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر آدمی توجہ کرے تو بہرحال بہت کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کلام الہی میں اللہ نے زیادہ تر واقعات بیان کیے، قصے بیان کیے۔ آدم کا قصہ، نوح کا قصہ، ابراہیم کا قصہ، موسیٰ کے قصے، عیسیٰ کے زمانے کے واقعات، پیغمبر کے دور کے واقعات، جناب یوسف کا قصہ، جناب یحییٰ کا قصہ، جناب زکریا کا قصہ، اور انہی قصوں کی وجہ سے جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، وہ قرآن پر یہ کہہ کر اعتراض کرتے تھے کہ ما ھذا الا اساطیر الاولین۔ دیکھیں آج کی مجلس کو بھی بہت غور سے سنیے گا کل ہی کی طرح سے، کہ وہ کہتے تھے ما ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کی داستانیں ہیں، یعنی اس میں اللہ نے واقعات بیان کیے ہیں، یہ قرآن کیا ہے؟ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ مشرکین نے ہمیشہ قرآن پر یہ اعتراض کیا کہ بھئی یہ قرآن کیا ہے، یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور دیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس زمانے میں مجالس پر، اور خاص طور سے مجالس امام حسین پر یہ کہہ کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اگر مجلسوں میں جاؤ تو وہاں صرف واقعات سنائے جاتے ہیں، معجزات سنائے جاتے ہیں، وہی خیبر ہے، وہی خندق ہے، وہی بدر ہے، وہی احد ہے، بار بار یہ سب سن کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بار بار سن کے وہی فائدہ ہوگا جو قرآن میں بار بار آدم کا قصہ سن کے ہوگا، جو بار بار نوح کا واقعہ سن کے ہوگا، جو بار بار ابراہیم کے حالات سن کے ہوگا۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے انبیاء کے واقعات بھی بیان کیے، اس کے علاوہ کچھ خاص تناظر میں یعنی اکثر کچھ ایسے سیاق و سباق آئے کہ جن میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ کسی آیت یا کسی سورے کا نزول یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص گروہ کے لیے ہو یا کچھ لوگوں کو مخاطب کر کے کوئی بات کہی گئی ہو، لیکن چونکہ قیامت تک قرآن باقی رہنے والا ہے تو پھر یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس واقعے میں جو پیغام دیا گیا، جو میسج دیا گیا ہے، جو بات کہی گئی ہے، وہ ان لوگوں تک محدود نہیں ہے۔
بلکہ قیامت تک آنے والوں پر اس کا اثر ہونا ہے۔ اب میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ مثلاً عاص ابن وائل نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، اس نے پیغمبر کو ابتر کہا۔ اللہ نے سورہ نازل فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ اس انعام کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھیں، قربانی پیش کریں۔ انا شانئک هو الابتر، آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ تو یہاں پر جو پیغمبر کا دشمن کہا گیا، ابتر کہا گیا، وہ عاص ابن وائل کو کہا گیا۔ لیکن اب قیامت تک اگر کوئی شخص پیغمبر سے دشمنی کا اظہار کرے تو کیا قرآن اس کو ابتر نہیں کہہ رہا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد وآل کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ دیکھیے میری بات کو سمجھیے، بڑی اہم گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ کیا اس کو ابتر نہیں کہا جائے گا؟ کہ نہیں، اللہ نے کہا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو سورہ تو یقیناً اس وقت نازل ہوا جب عاص ابن وائل نے گستاخی کی، لیکن یہ لعنت جو ہے یہ تو قیامت تک آنے والے ہر دشمن رسول تک جائے گی یا نہیں جائے گی؟ جائے گی یا نہیں جائے گی؟ اللہ نے پیغمبر اسلام سے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ تو اللہ نے کہا تو پیغمبر سے کہ وہ پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہ دیا۔ لیکن یہ ذکر ولایت کا حکم فقط پیغمبر کی ذات تک محدود تو نہیں ہے، قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ولایت کا تذکرہ کرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب جب پیغمبر سے کہہ دیا گیا کہ یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو قیامت تک آنے والوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآنی احکامات کو کسی عہد تک، کسی وقت تک محدود نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قیامت تک وہ احکامات جو ہیں وہ برقرار رہیں گے۔ اور میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، ان الشرک لظلم عظیم، چھوٹی سی آیت ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بڑی اہمیت والی آیت ہے۔ اس میں تاکید کی دونوں صورتیں موجود ہیں، انا بھی موجود ہے اور لام تاکید بھی موجود ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا تذکرہ کہاں پہ ہوا ہے؟ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ لقمان۔ سورہ لقمان میں جناب لقمان کی وہ وصیت، وہ نصیحت نقل کی گئی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہے۔ تو جناب سلیمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، سب سے نہیں کہہ رہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نکال لیا جائے کہ شرک جو ظلم عظیم ہے وہ خالی سلیمان کے بیٹے کے لیے ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے بیان کیا ہے یقیناً جناب سلیمان نے اپنے بیٹے سے کہا، لیکن شرک جو ظلم عظیم ہے وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ بات آپ تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ کہ بے شک جناب سلیمان ہی نے کہا، اور سلیمان نے اپنے بیٹے، جناب سلیمان نے کہا، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا جناب لقمان نے، لیکن قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ میسج ہے کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اسی طرح قبلہ یہ آیت ہے جس کو میں کل سے سرنامہ سخن قرار دے رہا ہوں، بہرحال جن کو آنا تھا وہ آ بھی گئے، میں موضوع آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، اور وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو نہ چھپاؤ اگر تم جانتے ہو۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اس سے پہلے کی آیتوں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ یہود و نصارہ کے علماء کے سلسلے میں یہ الفاظ قرآن کے نازل ہوئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اس کے مصداق جو ہیں وہ یہود و نصارہ کے علماء ہیں، بلکہ قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص کہ جو حق میں باطل کی آمیزش کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔
حق کے ساتھ باطل کو مخلوط کرنے کی کوشش کرے وہ اس آیت کی زد میں ضرور آئے گا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم جانتے ہو تو حق کو نہ چھپاؤ۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب یہ تو ان کے لیے ہے، آپ ہمیں کیوں سکھا رہے ہیں، ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ ارے بھائی آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ انہوں نے رسالت کے سلسلے کی چیزوں کو چھپایا، جانتے ہوئے جو حق تھا اسے چھپایا۔ لیکن کیا ان مسلمانوں نے غدیر کو چھپانے کی کوشش نہیں کی؟ خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہو جائیں، کیا ان مسلمانوں نے کربلا کو چھپانے کی کوشش نہیں کی؟ یا ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا آج تک یہ سارے ملا مولوی فدق کو چھپانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ صلوات اور جبر محمد وآل محمد۔ بھائی ہم تو سیدھی سیدھی بات عرض کر رہے ہیں کہ فدق میں جو کچھ ہوا اس میں آپ کا خیال کچھ بھی ہو، لیکن کم سے کم اپنی تقریروں میں بیان تو کیجئے، اپنے جلسوں میں پڑھیے، تو لوگوں کو بتائیے تو کہ رسول کی بیٹی فدق مانگنے کے لیے آئی تھی، ان کو فدق نہیں دیا گیا۔ چلیے آپ کے اعتبار سے وہ فیصلہ صحیح بھی ہوا، لیکن بتائیے تو۔ لیکن ہماری مجلسوں کے علاوہ کہیں فدق بیان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بھولے بسرے کوئی شخص سن لیتا ہے ہماری مجلسوں میں اور وہ جا کے اپنے مولانا سے پوچھتا ہے کہ یہ فدق کا معاملہ کیا ہے، تو زیادہ تر تو ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ خاموش رہو، کہیں کسی شیعہ سے کچھ سن کے تو نہیں چلے آئے۔ آپ غور کریں، کہیں کسی شیعہ سے کچھ سن کے تو نہیں چلے آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فدق کو مسلسل چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں ہمارا مزاج الگ ہے، ہماری طبیعت الگ ہے۔ الحمدللہ کہ ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون فی الدنیا والآخرہ، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ جب علی اور علی کے شیعہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں تو جو بی بی علی کی کفو ہو، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ بات میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ بی بی کو ان کا حق نہیں ملا تو بی بی کامیاب نہیں ہو۔ نہیں، یہ مسئلہ نہیں قبلہ، یہ بات بالکل نہیں۔ بے شک ان کو حق نہیں ملا، وہ مظلومہ ہیں لیکن کامیاب ہیں۔ آپ نے شاید جملے کو بہت ہلکے انداز میں سنا کہ وہ مظلومہ ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ناکام نہیں ہیں، ناکامیاب نہیں ہیں، کامیاب ہیں۔ اب میں کامیابی کی دلیل آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں دو فریق میں یعنی دو گروہوں میں کسی پراپرٹی کے سلسلے میں، کسی جائیداد کے سلسلے میں یا کسی مسئلے میں مقدمہ ہو گیا۔ پہلے سیشن کورٹ پہنچے، اس کے بعد ڈسٹرکٹ جج کے یہاں پہنچے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک جگہ فیصلہ ہوگا تو ایک کے حق میں ہوگا، دوسرے کے حق میں نہ ہوگا، ایک جیتے گا ایک ہارے گا، ایک کامیاب ہوگا ایک ناکامیاب ہوگا۔ اب جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ اگلی عدالت میں اپیل نہیں کرتا، وہ کبھی اپیل نہیں کرتا۔ جو ناکام ہوتا ہے وہ اپیل کرتا ہے۔ تو جو ہار گیا اس نے اگلی عدالت میں اپیل کر دی، وہاں سے بھی ہار گیا، وہ ہائی کورٹ پہنچ گیا، وہاں سے بھی ہار گیا، سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ بہت غور سے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اب سپریم کورٹ جو انہوں نے کہا بس یہ آخری مرحلہ ہے، جب تک کیس چلتا رہتا ہے وہ ہارنے والا بھی بیان کرتا رہتا ہے۔ خدا جانے آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہارنے والا بھی بیان کرتا رہتا ہے کہ بھئی ان کے ہمارے درمیان سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر سپریم کورٹ سے بھی ہار گیا تو اب ایک کامیاب ہو گیا ایک ناکامیاب ہو گیا۔ اب جو شخص کامیاب ہو جاتا ہے وہ سب سے بیان کرتا ہے۔ کچھ سنایا کہ نہیں سنا؟ وہ سب سے بیان کرتا ہے بھئی ان کے ہمارے درمیان کیس چلا، ہم ڈسٹرکٹ جج کے یہاں سے جیتے، پھر ہم ہائی کورٹ سے جیتے، پھر یہ سپریم کورٹ چلے گئے تھے، ہم سپریم کورٹ سے جیتے۔ لیکن جس نے سپریم کورٹ تک ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا لیکن ہار گیا، اب وہ چاہتا نہیں کہ کہیں اس کیس کا تذکرہ ہو۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کہیں اس کیس کا تذکرہ ہو۔
اس کا مطلب یہ ہوا ہارا ہوا آدمی چاہتا ہے کہ وہ مقدمہ کہیں بیان نہ ہو تو بہتر ہے۔ اب عزیزوں فدق کا مقدمہ ہوا، فدق کا مقدمہ ہوا، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں دو فریق ہیں، ایک ہماری شہزادی ہے، دوسرے شہزادی کے مقابلے پہ آنے والے ہیں۔ اس دور میں دونوں کے چاہنے والے ماننے والے موجود ہیں، اب جیتا کون اور ہارا کون؟ ایک صلوات پڑھتے بل محمد وآل محمد، کون جیتا اور کون ہارا؟ ایک صلوات اور پڑھتے بل محمد وآل محمد۔ اس کا فیصلہ تو اسی سے ہو جائے گا کہ بھائی کس کے ماننے والے فدق کو بیان کر رہے ہیں اور کون لوگ نہیں چاہتے کہ فدق بیان ہو۔ تو جو نہیں چاہتے کہ فدق بیان ہو تو ماننا پڑے گا کہ وہ ہارنہی والوں کی اولاد تو ہیں، ہارنہی والوں کے ماننے والے تو ہیں۔ بہرحال عزیزوں چونکہ بات فدق تک آ گئی، لہذا میرا جی چاہ رہا تھا کہ آج ایک خاص بات فدق کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک باوت بلند صلوات پڑھے بر محمد۔ روزانہ مجلس پہ تاخیر ہو رہی ہے، میں بہت دیر نہیں پڑھوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ دیکھیں قبلہ، ایک اور اختلاف پیدا کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بی بی فاطمہ زہرا اکلوتی بیٹی نہیں تھی، بلکہ رسول کی چار بیٹیاں تھیں۔ ان بیٹیوں کے نام بھی بتائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی رسول کی کون تھی؟ کا زینب، پھر کلثوم، پھر رقیہ، سب سے آخر میں نام لیا جاتا ہے کہ چوتھی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم۔ اب چار بیٹیاں تھیں یا ایک بیٹی تھی، اس سلسلے میں بڑی بحثیں ہیں اور ہمارے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اس سلسلے میں، بڑے ثبوت دیے ہیں، بڑی دلیلیں دی ہیں، لیکن اس وقت ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ بحث الگ ہے، ہم بھی پڑھ چکے ہیں، آپ بھی نہ معلوم کتنے نکات اس سلسلے میں جانتے ہیں اور کتنی دلیلیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں، لیکن میں اپنی کتابوں سے نہیں، انہی کی کتابوں سے کچھ عرض کر رہا ہوں جس سے فدق کے مسئلے میں ایک نیا رخ سامنے آتا ہے۔ جس بی بی کو رسول کی سب سے بڑی بیٹی کہا جاتا ہے، ان کا نام ہے زینب۔ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس لیے کہ رسول کے گھر میں پلی ہیں، اور الحمدللہ ہم مکمل طور پر رسول کا احترام کرتے ہیں۔ اگر کوئی رسول کے گھر میں پلے تو وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہوتا ہے، اور جس کے گھر میں رسول پلے وہ بھی ہمارے لیے قابل ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ تو بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بعض لوگ ایک بات کہتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب ان کی زیارتیں موجود ہیں، تو وہ اسی لیے موجود ہیں کہ بہرحال رسول کے گھر میں پلی ہوئی بچیاں تھیں۔ تو سب سے بڑی بیٹی کون؟ کا زینب، بعثت رسول سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی، بعثت سے 10 سال پہلے، یعنی جب پیغمبر اسلام کی عمر 30 سال کی تھی تب دنیا میں تشریف لائیں۔ اب بیان یہ ہوتا ہے کہ جب یہ 10 سال کی ہوئی تو ان کا عقد ایک شخص کے ساتھ ہوا کہ جس کا نام تھا ابو العاص۔ دیکھیے آج بچے اگر یاد رکھ سکیں تو بہت بہتر ہے، بڑے کام کی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ان کا عقد ہوا کس کے ساتھ؟ ابو العاص کے ساتھ۔ جب اللہ کے رسول نے اعلان رسالت کیا، لوگوں کو دعوت اسلام دی، تو یہ ابو العاص نئی شادی ہوئی تھی اور یہ کسی تجارتی سفر پر چلے گئے، مکے میں موجود نہیں تھے۔ کچھ دن کے بعد جب یہ واپس آئے تو ان کی زوجہ نے، دیکھیے اس میں جو بھی پڑھ رہا ہوں وہ اپنی کسی کتاب کے حوالے سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، لیکن نتیجہ جو ہے وہ ہمارے حق میں۔
تو کچھ دن بعد وہ واپس آئے. جب واپس آئے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے زینب نے ابو العاص سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ہمارے بابا نے اعلان رسالت کیا اور ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا, ہم بھی مسلمان ہو گئے. تو ابو العاص نے کہا کہ تم نے ہماری اجازت بھی نہیں لی اور تم نے کلمہ پڑھ لیا. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم کو ہمارے بابا کی صداقت پر یقین نہیں ہے؟ تو ابو العاص نے کہا کہ یقین تو ہے, تمہارے بابا سچے ہیں, لیکن اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا, مسلمان ہو جاؤں گا, تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اپنی زوجہ کی وجہ سے ایمان لے آئے. بہرحال انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. لیکن یہ زینب اپنے شوہر کے ساتھ رہیں. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے, لیکن لوگ بیان کرتے ہیں بہرحال رہیں. مکے میں پیغمبر اسلام تبلیغ کرتے رہے, لوگ پیغمبر کو پریشان کرتے رہے, یہاں تک کہ حکم ہجرت آیا اور پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے. پیغمبر کی یہ بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ مکے میں رہیں. بہت توجہ کے ساتھ سنیے. ہجرت کے دوسرے سال بدر کی جنگ ہوئی. ابو سفیان مکے سے لشکر لے کر مدینے پہنچا, جنگ ہوئی. جب یہ جنگ ہوئی تو اس میں ابو العاص اس لشکر میں آئے. خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے, کس لشکر میں آئے؟ اس لشکر میں آئے. تو جب یہ اس لشکر میں آئے اور جنگ ہوئی, مولا علی نے, جناب حمزہ نے, ابو عبیدہ نے تلوار چلائی اور بہرحال کامیابی پیغمبر اسلام کو حاصل ہوئی. بہت سے مشرکین قتل ہوئے اور بہت سے قید کر لیے گئے. تو جب بہت سے لوگ قید کر لیے گئے تو ان قیدیوں میں ابو العاص بھی تھا, اسے بھی قید کیا گیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی لطیف بات ہے کہ جنگ بدر ہو رہی ہے اور لوگوں کے کہنے کے مطابق پیغمبر کا ایک داماد ادھر, ایک صلوات پڑھنے والا صحیح تو ہے نا, ایک صلوات اور پڑھنے والا ایک داماد, دونوں داماد پیغمبر. بات پہنچی آپ تک کہ نہیں؟ ایک ادھر ایک ادھر. تو ابو العاص کو قید کر لیا گیا, ابو العاص قید ہو گیا. اب عزیزو پیغمبر اسلام نے کیونکہ اس وقت ضرورت تھی, لہذا لوگوں کے مشورے سے یہ اعلان کیا کہ مکے کے جو لوگ یہاں قید ہیں ان کے متعلقین, ان کے ورثاء, ان کے اہل خانہ کچھ جزیہ دیں, سمجھ رہے ہیں آپ, کچھ رقم دیں, کچھ فدیہ دیں اور اپنے جو قیدی ہیں ان کو چھڑا لے جائیں. تو لوگ آنے لگے, کسی نے درہم دیے, کسی نے دینار دیے, کسی نے جواہرات دیے, ہر ایک نے کچھ نہ کچھ دیا اور اپنے اپنے قیدیوں کو لے کے چلے گئے. اب قبلہ بیان یہ ہوتا ہے کہ رسول کی ان بیٹی زینب نے اپنے شوہر کو رہا کرانے کے لیے ایک عقیق کا ہار, بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا, ایک عقیق کا ہار پیغمبر اسلام کی خدمت میں بھیجا کہ بھئی یہ آپ لے لیجئے فدیہ اور میرے شوہر کو رہا کر دیجئے. سنیں قبلہ, اب یہ اہل سنت کے سارے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے جب اس ہار کو دیکھا تو پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور آنسو وہ کہتے ہیں اس لیے آئے کہ یہ ہار جناب خدیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. سن رہے ہیں؟ تو پیغمبر کو جناب خدیجہ یاد آ گئی. پھر پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کو مسجد میں بلایا. جب سارے اصحاب جمع ہو گئے تو پیغمبر نے سارا واقعہ بیان کیا اور وہ ہار دکھایا, کہا دیکھو یہ میری بیٹی نے اپنے شوہر کو رہا کرانے کے لیے فدیے کے طور پر بھیجا ہے. پھر اصحاب سے کہا کہ حالانکہ یہ ہار جو ہے یہ تمام مسلمانوں کی ملکیت ہے, خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے, تمام مسلمانوں کی ملکیت ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اگر تم لوگ اجازت دو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دوں. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے, میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دوں.
اور ابو العاص کو رہا کرنے کے لیے فدیہ یہ قرار دوں کہ وہ مکے جا کر میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دے۔ تو تمام صحابہ نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اختیار ہے، آپ یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دیں۔ دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ روایت ہماری نہیں ہے، اس کے ہر حرف کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن کم سے کم یہ تو سمجھ میں آیا کہ وہ ہار ملکیت تو تمام مسلمانوں کی قرار پائے، لیکن کیونکہ پیغمبر کی بیٹی نے بھیجا تھا، لہذا اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم کہو تو ہم یہ اپنی بیٹی کو دے دیں، تو سارے صحابیوں نے کہا بالکل بالکل آپ اسے اپنی بیٹی کو دے دیں۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول کے بعد رسول کی جگہ پر بیٹھنے والے کیا رسول کی اس سیرت پر فدق کے سلسلے میں عمل نہیں کرتے؟ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ آپ بتائیے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ فدق سارے مسلمانوں کا حق تھا، تو وہاں تو انہوں نے بھیجا تھا اور رسول واپس کیے دے رہے ہیں، اور یہاں تو رسول کی بیٹی مانگنے کے لیے آئی ہے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے یا نہیں فرق ہے؟ لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے کہنے کے مطابق بھی سیرت رسول پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ اب چونکہ بات آ گئی تو اسی کو مکمل کر دیا جائے۔ پھر بہرحال وہ ابو العاص واپس گئے، اور واپس جانے کے بعد انہوں نے رسول کی ان بیٹی زینب کو واپس بھجوایا۔ اور یہاں سے پیغمبر نے زید بن حارثہ کو بھیجا کہ تم جاؤ اور میری بیٹی کو واپس لے کر آؤ۔ لیکن جب زید بن حارثہ ان زینب کو لے کر چلے، اماری میں بیٹھی ہوئی تھی، لے کے چلے، تو مشرکین کو یہ پتا چلا کہ رسول کی ایک بیٹی مکے سے مدینے کی طرف جا رہی ہے۔ تو انہوں نے راستے میں آ کر ان کے ناقے کو گھیر لیا اور آگے بڑھنے سے مانے ہوئے، اور پھر ایک شخص کے جس کا نام حبار ابن اسود تھا، اس نے ایک ناقہ ان زینب کی اماری پر مارا، اور جب اس نے نیزہ مارا تو یہ بی بی حاملہ تھی اور ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ سنا آپ نے یا نہیں؟ ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ پھر وہاں سے یہ کسی طرح سے مدینے آئیں۔ جب مدینے آئیں اور پیغمبر کو یہ معلوم ہوا کہ حبار ابن اسود نے نیزہ مارا جس کی وجہ سے میری بیٹی کا حمل ساقط ہوا، تو پیغمبر نے بلال سے کہا کہ اذان دو۔ بلال نے اذان دی، لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ جب اس وقت کے سارے صحابی مسجد میں جمع ہو گئے تو پیغمبر منبر پر گئے، اور منبر پر جانے کے بعد اس واقعے کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا سنو، حبار ابن اسود نے میری بیٹی پر ظلم کیا، اس کی وجہ سے اس کا حمل ساقط ہوا۔ اب اگر مستقبل میں کبھی ہم کو مکے پر فتح حاصل ہو اور تم میں کسی شخص کو حبار ابن اسود پر، خدا کے لیے جملہ سنیے گا، اگر حبار ابن اسود پر غلبہ حاصل ہو جائے تو اسے قتل کرنے کے لیے میری حکم یا میری اجازت کا انتظار نہ کرنا۔ سنیں غور نہیں کیا آپ نے؟ کہا اسے قتل کرنے کے لیے، دیکھیں پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں اس سے بہت سے نتیجے ہمارے سامنے آ گئے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں اسے قتل کرنے کے لیے میری اجازت کا انتظار نہ کرنا، میرے حکم کا انتظار نہ کرنا۔ یعنی پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی میرے اہل بیت پر ظلم کرے اور کبھی تمہارے قبضے میں آ جائے، صلوات محمد اب سنیے قبلہ،
ہم اپنی بات آج کر ہی نہیں رہے. علامہ ابن ابی الحدید معتزلی جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح تحریر کی، وہ تحریر کرتے ہیں کہ نقیب ابن ابی جعفر جو بعض روایات کے اعتبار سے ان کے استاد تھے اور کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے ہم عصر عالم تھے، وہ کہتے ہیں جب میں نے کتاب میں یہ روایت پڑھی حبار ابن اسود والی اور پیغمبر کے اس حکم والی، جب یہ روایت میں نے پڑھی تو میں نے نقیب ابن ابی جعفر کو اپنے حجرہ خاص میں بلایا. سننا میں بلایا، اور بلانے کے بعد کتاب ان کے سامنے رکھی، ان سے کہا پڑھو. انہوں نے کتاب کو پڑھا. یہ کہتے ہیں جب انہوں نے کتاب کو پڑھا تو میں نے نقیب ابن ابی جعفر سے کہا کہ آپ نے یہ کتاب پڑھی؟ کہاں پڑھی. کہ یہ روایت پڑھی؟ کہا پڑھی. کہ یہ بتائیے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے کیا گوشہ نکالا، کیا نکتہ نکالا؟ تو ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ نقیب ابن ابی جعفر نے کہا کہ بھئی اس روایت کو پڑھنے کے بعد صرف ایک نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اگر رسول اللہ اس وقت موجود ہوتے جب بی بی فاطمہ زہرا پر دروازہ گرایا گیا اور بطن محسن میں بطن مادر میں جناب محسن کی شہادت ہوئی تو رسول اس دروازہ گرانے والے کے لیے بھی وہی فتویٰ دیتے. صلوات پڑھ جب محمد وآل محمد. ایک باواد بلند صلوات پڑھے بر محمد وآل. کہا کہ رسول اللہ وہی فتویٰ دیتے جو فتویٰ رسول اللہ نے حبار ابن اسود کے لیے دیا تھا کہ اسے قتل کرنے کے لیے میرے حکم کا انتظار نہ کرنا. تو جب اپنی بڑی بیٹی کے لیے رسول نے یہ فتویٰ دیا تو اپنی چھوٹی بیٹی جس سے بہت زیادہ محبت تھی اس کے سلسلے میں بھی رسول یہی فتویٰ دیتے، یہی حکم دیتے. غور کیا آپ نے؟ اب ظاہر سی بات ہے ان کا مسلک ہے تو وہ رسول کے لیے فتوے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ہمارے یہاں معصوم کے لیے فتویٰ نہیں بلکہ حکم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہی حکم دیتے. تو نقیب ابن ابی جعفر نے، بس یہی میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، اور یہی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کے سلسلے کا نقطہ ہے کہ نقیب ابن ابی جعفر سے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا کہ کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ کا نام لے کر یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کروں؟ یعنی آپ ہم سے کہہ رہے ہیں تو کیا آپ کا نام لے کے سب کے سامنے بیان کریں؟ تو نقیب ابن ابی جعفر نے کہا کہ ہرگز اجازت نہیں. ہم نے تمہارے سامنے تو کہہ دیا ہے مگر اور لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا. اگر تم نے بیان کیا تو نہ تو میں اس کی تصدیق کروں گا نہ تکذیب کروں گا. دیکھیں کل ملا کے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جانتے ہیں مگر چھپانا چاہتے. بھئی آپ نے اگر سمجھ لیا ہو تو مولا آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانتے ہیں مگر چھپانا چاہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہی وہ لوگ تو ہیں کہ جو جانتے ہیں مگر چھپانا چاہتے ہیں. تو اللہ انہی کے لیے کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. قبلہ اب دوسرا مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اب نقیب ابن ابی جعفر جانتے ہیں مگر بیان نہیں کرنا چاہتے. اب کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب آپ بھی نہ پڑھیے. یہ معاملات ہماری مجلسوں میں بھی نہ پڑھے جائیں. اب آپ بتائیں کہ اگر یہاں نہ پڑھے جائیں تو پھر کہاں سنیں گے آپ؟ یہاں نہ پڑھے جائیں تو پھر آپ کہاں سنیں، کہاں بیان ہوں گے؟ ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں، یہاں ماشاءاللہ شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوحہ خان حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ بھی تشریف فرمائے، ہمارے سلیم بھائی بھی بیٹھے ہیں، دیگر اہل زبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں.
انشاءاللہ آپ جملے کی قدر کریں گے کہ جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ نہ پڑھیے، تبرہ ہے، نہ پڑھیے، حالات خراب ہوں گے، ہم ایک جملہ کہیں گے، بھائی اگر ہم بھی نہ پڑھیں، جیسے نقیب ابن ابی جعفر بیان نہیں کر رہا ہے، تو اگر ہم بھی نہ پڑھیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ ان کا نقیب کون ہے، اپنا خطیب کون ہے؟ صلوات محمد و آل محمد پڑھنا تو ضروری ہے نا۔ بس قبلہ بات تمام ہوئی۔ یہی مسئلہ قبلہ کربلا کا کہ لوگ بیان نہیں کرنا چاہتے۔ ابھی ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، ایک مولوی چیخ کر کہہ رہا تھا کہ بخاری نے کربلا کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، مسلم نے کربلا کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، امام ترمذی نے کربلا کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، امام ابن ماجہ نے کربلا کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، امام ابو داؤد نے کربلا کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، امام نسائی نے کربلا کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، اور اس کے بعد کہہ رہا تھا کہ کربلا کے بارے میں جو لکھا وہ شیعوں نے لکھا، لہذا وہ اپنی قوم سے کہہ رہا تھا کہ تمہارا کربلا سے کوئی تعلق نہیں۔ سن رہے ہیں؟ تمہیں امام حسین کا غم منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے اماموں نے کربلا کے بارے میں کچھ لکھا ہی نہیں۔ اس کے بعد اس نے آگے ہی بہت سے نام لیے کہ امام ابو حنیفہ نے کچھ نہیں کہا، امام مالک نے نہیں لکھا، امام شافعی نے نہیں لکھا، امام احمد ابن حنبل نے نہیں لکھا۔ حالانکہ میں عرض کروں گا کہ بھائی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ کس نے لکھا اور کس نے نہیں لکھا، یہ بتاؤ کہ کربلا کا واقعہ ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں بھئی، کربلا کا واقعہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اب جب ہوا اور نہیں لکھا، تو اگر نہیں لکھا تو قرآن کی آیت کی زد میں آئے یا نہیں آئے؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اب تو ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ حق کے بارے میں جانتے ہو تو اسے نہ چھپاؤ۔ اگر حق کے بارے میں جانتے ہو تو اسے نہ چھپاؤ۔ اب ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ امام بخاری نے اس حق کو چھپایا یا نہیں چھپایا؟ امام مسلم نے چھپایا یا نہیں چھپایا؟ امام ترمذی نے چھپایا یا نہیں چھپایا؟ ابو داؤد نے چھپایا یا نہیں چھپایا؟ ابن ماجہ نے چھپایا یا نہیں چھپایا؟ امام نسائی نے چھپایا یا نہیں چھپایا؟ تو چھپایا نا۔ تو اب ہمیں بتاؤ کہ چھپانے والوں پر لعنت ہوگی یا بیان کرنے والوں سے اظہار بیداری ہوگی؟ حق ہے، اب بیان کرو بھئی، جیسے بھی بیان کرو، لیکن کم سے کم بیان تو کرو۔ لیکن یہاں مسئلہ ہی کچھ اور۔ آپ مجھے بتائیے کربلا سے کیا پریشانی لوگوں؟ کربلا سے لوگوں کو کیا پریشانی؟ میں عرض کروں گا کہ کربلا سے لوگوں کو وہی پریشانی ہے جو یوسف کے بھائیوں کو یعقوب کے رونے سے تھی۔ یعقوب رہے، آنکھیں یعقوب کی ہیں، آنسو یعقوب کے ہیں، آنکھوں کی روشنی بھی یعقوب کی ہے جو چلی گئی، لیکن ان کے بیٹے کیوں پریشان ہیں؟ یہ ان کے بیٹے باپ کی محبت میں نہیں پریشان ہیں، رو رہے ہیں نا، اس لیے نہیں پریشان۔ انہیں تو خود بھی رونا چاہیے تھا باپ کے ساتھ، لیکن یہ پریشان اس لیے ہیں کہ اگر یعقوب روئیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کیوں رو رہے ہیں، اور جب پوچھیں گے کیوں رو رہے ہیں تو بتانا پڑے گا ان کا بیٹا کھو گیا اس لیے رو رہے ہیں، تو لوگ پوچھیں گے وہ بیٹا کیوں کھو گیا، کہاں چلا گیا، تو پھر بتانا پڑے گا کہ ان بھائیوں کے ساتھ گیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجرموں کو آنسو برداشت نہیں ہوتے، مجرموں کو عزاداری برداشت نہیں ہوتی، تو وہ اس لیے پریشان۔ یہاں بھی پریشانی وہی ہے
کہ اگر امام حسین کا ذکر ہوگا تو پھر کوئی پوچھے گا کہ بھائی حسین کربلا میں قتل ہوئے تو کیوں قتل ہوئے، کس نے قتل کیا؟ کہ یزید نے قتل کیا۔ یزید کون تھا؟ کہ معاویہ کا بیٹا تھا۔ یہ معاویہ کون تھا؟ کہ یہ ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ تو یہ ابو سفیان کون تھا؟ تو لوگ کہیں گے بھائی رسول کا صحابی تھا، غور کر رہے ہیں، لیکن جنگوں میں رسول کے مقابلے پہ آیا تو اس کا بیٹا اتنی طاقت میں کیسے آ گیا؟ تو بتانا پڑے گا کہ دوسری خلافت کے دور میں یہ ساری طاقت و قوت ملی، تو بات جو ہے وہ اپنے آپ سقیفہ تک پہنچے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو صرف چند لوگوں کو بچانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا صاحب رویا نہ جائے، عزاداری نہ کی جائے، ماتم نہ کیا جائے، مجلس نہ کی جائے۔ بس میں نے بات کو تمام کیا۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں اور بہت سی باتیں آپ کی خدمت پہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ ارے بھیا ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، خواب ابراہیم نے دیکھا ہے، بیٹا ابراہیم کا ہے اسماعیل، جو خون بہے گا وہ ابراہیم کا ہے، بیٹے کا خون اپنے ہی خون ہے نا، چھری ابراہیم کی ہے، رسی ابراہیم کی ہے، باپ بھی راضی بیٹا بھی راضی، لیکن ابلیس پریشان ہے۔ ابلیس پریشان، کیوں پریشان ہے بھائی؟ کس لیے پریشان؟ کس وجہ سے پریشان؟ کیا ابلیس کو نبی زادے سے محبت ہو گئی ہے جو سوچ رہا ہے کہ اسماعیل ذبح نہ ہونے پائیں؟ کہ نہیں، محبت نہیں ہے، تو پھر پریشان کیوں ہے؟ یہ ابلیس کس لیے پریشان، کس وجہ سے پریشان؟ کبھی اسماعیل کے پاس آتا ہے، ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی جناب حاجرہ کے پاس آتا ہے، ان سے کہتا ہے باہر نکلو، باہر نکل کے اپنے بیٹے کو بچا لو۔ یہ کیوں پریشان؟ بالکل وہی مسئلہ ہے، ماتم ہم کر رہے ہیں، مجلس ہم کر رہے ہیں، پیسہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے، امام باڑے ہمارے ہیں، مسجدیں ہماری ہیں، جگہ ہماری ہے، ہاتھ ہمارے ہیں، سینہ ہمارا ہے، تلوار ہماری ہے، خون ہمارا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ سب کچھ ہمارا ہے، ذاکر ہمارا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ ہم مجلس کے لیے کسی سے چندہ مانگنے بھی نہیں جاتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، کسی کو چندہ مانگنے خود ہی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تبرک تقسیم کرتے ہیں تو پوچھ کے نہیں بانٹتے کہ تم شیعہ ہو یا نہیں ہو، جو بھی آ جائے اس کے حوالے کر دیتے ہیں، سبیل لگی ہے تو سب پانی پی رہے ہیں، سب شربت پی رہے ہیں، لیکن لوگ پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ ویسے ہی پریشان ہے جیسے وہاں ابلیس پریشان تھا۔ آپ کو پتا ہے وہ اسماعیل کی محبت میں پریشان نہیں تھا، اللہ کی عداوت میں پریشان تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اللہ کی محبت میں یہاں تک آ گئے کہ اپنے بیٹے کو قربان کیے دے رہے ہیں، تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اللہ کی عذاب، اللہ کی محبت میں یہاں تک آ گئے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں یہاں تک آ گئے کہ اپنے بیٹے کو قربان کیے دے رہے ہیں۔ یہاں عزاداری دیکھ کے لوگ پریشان ہیں، یہ حسین کی محبت میں یہاں تک آ گئے۔ تو یہ صرف عداوت حسین ابن علی۔ لیکن عزیزوں، کربلا کو لاکھ چھپانے کی کوشش کی جائے، لیکن کوئی کربلا کو چھپا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس عزاداری کی بنیاد بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے رکھی، ہماری جان قربان ثانیہ زہرا بی بی زینب پر۔ اور بنیاد بھی کہاں رکھی؟ قصر یزید کے برابر۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب 200 سال پرانی ہے عزاداری۔ میں عرض کرتا ہوں 200 سال نہیں، 400 سال نہیں، 500 سال نہیں، 1000 سال نہیں، میں تو عرض کروں گا کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عزاداری 1400 سال پرانی۔ اگر اصل عزا کی بات آپ کریں تو جناب آدم نے جب حسین کا نام دیکھا تو روئے،
پوچھا پروردگار یہ آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ کہ آدم یہ تمہاری اولاد میں جو آخری نبی ہوگا اس کا نواسہ حسین ایسے کربلا کے میدان میں رلا رلا کے مارا جائے۔ جناب نوح نے جب حسین کے نام کی کیل اپنے سفینے میں ٹھوکی تو روئے۔ جناب ابراہیم گھوڑے پر سوار کربلا کی سرزمین سے گزر رہے ہیں، ٹھوکر لگی، گھوڑے سے زمین پہ آئے، سر سے خون بہا۔ پروردگار یہ کیسی زمین ہے؟ کہا ابراہیم اس زمین پر نبی کا نواسا پیاسا مارا جائے۔ موسیٰ آئے تو روئے، عیسیٰ آئے تو روئے۔ یہ ایسی سرزمین۔ تو عزیزوں امام حسین کی عزاداری تو نہ معلوم کب سے ہو رہی۔ حسین پر انبیاء روئے، حسین پر رسل روئے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک رحم دل بادشاہ تھا جس کا نام علقمہ تھا، وہ کسی فوجی مہم پر جا رہا تھا، لشکر ساتھ تھا، کربلا کی سرزمین پر سے ہو کے گزرا، نیند آ گئی، خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے تو اس زمین کو جانتا ہے، پہچانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا، نہیں پہچانتا۔ کہا یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی کا نواسا پیاسا مارا جائے۔ خواب سے بیدار ہوا، اپنے وزیروں سے کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس زمین پر سے علقمہ گزرے وہاں نبی کا نواسا پیاسا مارا جائے؟ ذرا معلوم کرو کہ یہاں آس پاس کوئی دریا ہے، کوئی نہر ہے؟ لوگ ڈھونڈتے ہوئے گئے، واپس آ کے بتایا یہاں نہ کوئی کنواں ہے، نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی دریا ہے۔ اس نے کہا ایسا لگتا ہے کیونکہ یہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، لہٰذا مجھے بتایا گیا کہ نبی کا نواسا پیاسا مارا جائے گا، لیکن میں پانی کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ اپنے لشکر سے کہا کہ دیکھو اب ہم آگے نہیں جائیں گے، پہلے معلوم کرو کہ یہاں سے دریا کتنی دور ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ تقریباً 25 میل دور ایک دریا بہتا ہے، کہ وہاں سے ایک نہر کاٹ کے لاؤ، سارے کام روک دو۔ اب نہر کاٹ کے اس کے سپاہی لانے لگے۔ کئی مہینے وہ کربلا میں رہا۔ جب وہ نہر کربلا کی سرزمین پر ہو کے بہنے لگی، اس نے بہتے ہوئے پانی کو دیکھا، شکر کا سجدہ کیا، پروردگار علقمہ نے انتظام کر دیا، اب نبی کا نواسا پیاسا نہیں مارا جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو گئی۔ دیکھیے قبلہ امام حسین جب کربلا کی سرزمین پر 2 محرم کو وارد ہوئے تو آقا حسین کو 3 باتوں کا بڑا خیال، بہت زیادہ خیال تھا امام حسین کو 3 باتوں۔ پہلی بات یہ تھی کہ بچے پیاسے نہ رہیں، لہذا خیمے دریا کے کنارے لگوائے تھے۔ دوسرا خیال اس بات کا تھا کہ بیویوں کا پردہ برقرار رہے، لہذا آقا حسین نے جو خیمے نصب کرائے تھے نا، تو ان کی ترتیب یہ تھی کہ سب سے پہلے انصار کے خیمے تھے، اصحاب کے خیمے تھے، یعنی جو مخیم تھا، جو خیمہ گاہ تھی، اس پہ چاروں طرف سب سے پہلے انصار کے خیمے تھے، اور جو خیمہ گاہ کا دروازہ تھا وہاں پر آقا عباس کے خیمے تھے۔ جو لوگ زیارت کے لیے کربلا گئے ہیں اور مخیم کی زیارت کی ہے، خیمہ گاہ گئے ہیں، تو وہاں بھی ابھی بھی جو علامت بنی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے آپ زیارت پڑھتے ہیں آقا عباس کی، اس لیے کہ آقا عباس کا خیمہ بالکل خیمہ گاہ کے دروازے پر تھا۔ انصار کے خیموں کے بعد بنی ہاشم کے خیمے تھے، بنی ہاشم کے خیموں کے بعد بیویوں کے خیمے تھے، مقدرات عصمت و طہارت کے خیمے تھے، اور ان سارے خیموں کے بیچ میں شہزادی زینب کا خیمہ تھا۔ عزیزوں مقصد مجلس فقط گریہ بر حسین ہے، آپ کے چند آنسو بہ جائیں میں مجلس کا تمام کر دوں۔ یہ بی بی زینب کا خیمہ بالکل بیچ میں تھا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ جب شہزادے علی اکبر کا لاشا آیا تو بی بی زینب خیمے سے باہر آ گئیں، بے شک بی بی خیمے سے باہر آئیں، لیکن بی بی ابھی میدان میں نہیں آئی، اس لیے کہ چاروں طرف بیویوں کے خیمے اور اس کے چاروں طرف بنی ہاشم کے خیمے۔
اور اس کے چاروں طرف انصار کے خیمے موجود تھے۔ اس طرح سے امام حسین نے خیمے لگوائے تھے۔ تیسرا خیال کس بات کا تھا امام حسین کو؟ تیسرا خیال اس بات کا تھا کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دیا جائے۔ لہذا بنی اسد کو بلایا اور بلانے کے بعد 60,000 درہم میں کربلا کی سرزمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد انہی کے حوالے کیا اور یہ کہا کہ ہم یہ زمین تمہیں ہبہ کرتے ہیں لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے کہ ہماری قبروں پر کھیتی نہ کرنا، اگر کوئی ہماری قبر کا نشان پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے ہماری قبر تک پہنچا دینا، اور دیکھو ہمارے ہر زائر کو کم سے کم 3 دن اپنے گھر میں مہمان رکھنا۔ میں کہوں گا مولا یہ 3 دن کی شرط کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ ہر آنے والے کو ہماری 3 دن کی بھوک و پیاس یاد رہے۔ پھر فرمایا دیکھو جب کربلا میں جنگ ہو رہی ہو تو تم اپنے گھر میں رہنا، لیکن جب یہاں سے قافلہ چلا جائے تو یہ لوگ اپنے لاشوں کو دفن کریں گے، لیکن ہماری لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہوں گی تو تم اپنے گھر سے نکل آنا، آنے کے بعد ہماری بے کفن لاشوں کو دفن کر دینا۔ بنی اسد رونے لگے۔ اس کے بعد امام ان کے گھر کی خواتین کی طرف مخاطب ہوئے، اللہ تمہارے پردے کو برقرار رکھے، لیکن دیکھو اگر تمہارے مرد ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو تم انہیں غیرت دلا کے بھیج دینا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ نبی کے نواسے کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، تم خاموش اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ پھر اس نے کہا اب تم جاؤ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو۔ بنی اسد اور ان کی خواتین واپس آئیں، چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے سامنے آئے، بچوں کو دیکھا، اے بچوں دیکھو جب کربلا میں جنگ ہو رہی ہو تو کوئی بچہ گھر سے باہر نہ نکلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بچے کو نیزہ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کسی بچے کے کوئی پتھر لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کسی بچے کے کوئی تیر لگ جائے۔ اے مولا یہ بنی اسد کے بچے ہیں، ان کا اتنا خیال ہے، لیکن قاسم اسی زمین کو برباد ہو گئے اور وہ محمد مارے جائیں گے۔ ارے 6 مہینے کا علی اللہ جزاک اللہ، خدا رحمت نازل کرے اٹھتی ہوئی آوازوں پر۔ اور اس کے بعد فرمایا بچوں دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئیں تو کھیلتے ہوئے اپنے گھر سے باہر آ جانا، ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہماری لاشوں میں ڈال دینا۔ لیکن میں کہوں گا حسین کے تینوں ارمان پورے نہ ہوئے۔ اگر چاہتے تھے کہ لاشیں دفن ہو جائیں تو لاشیں 3 دن تک بیٹھے ہوئے۔ اگر حسین چاہتے تھے کہ بچے پیاسے نہ رہیں تو خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے گئے۔ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے لے کر آلاتش کی آوازیں بلند کرتے رہے۔ اگر حسین چاہتے تھے کہ بیویوں کا پردہ برقرار رہے تو بعد قتل حسین سروں سے چادریں چھین لی گئیں، بیویوں کو شہر بشہر تشہیر